حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس رسول بپا تھی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو مسجد نبوی کے دروازے پر دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے نظر کی تو ایک بوڑھا شخص، تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہیں اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہوا اور آ کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ دوسرا دن ہوا، مجلس برپا ہوئی، پھر آقا کریم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے پھر دیکھا اور سوچا کہ دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب یہ انعام پاتا ہے، لیکن وہی بزرگ تازہ وضو کے آثار چہرے پہ ظہور پذیر ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرا دن ہوا تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، آنے والا پہلا شخص جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ میری والد صاحب سے کوئی شکر رنجی ہے، میں 3 دن تک آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے گھر مہمان رکھ لیں گے؟ کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ 3 دن تک میں اس ٹو میں رہا کہ میں دیکھوں ان کا عمل کیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور تینوں دن یہی تشریف لاتے رہے تو کوئی خاص بات ہوگی۔ تو رات جب وہ اپنے بستر پہ سو جاتے اور میں بھی ساتھ چارپائی پہ لیٹا ہوتا تو میں جاگ رہا ہوتا اس ٹو میں کہ میں دیکھوں کہ یہ رات کو اٹھ کے نوافل کتنے پڑھتا ہے اور دیگر اعمال کیا ہیں، لیکن وہ برابر سو رہا ہوتا، سوائے یہ کہ جب وہ بستر پر کروٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا۔ باقی میں نے کوئی اس کا الگ سے کوئی عمل نہیں دیکھا۔ دن کے اوقات میں بھی وہی معمول تھے جو عام مسلمان کے معمول ہوتے ہیں، کوئی الگ سا اس کا کوئی میں نے عمل نہیں دیکھا۔ 3 دن میں ٹو میں رہا لیکن وہ عام معمول کی زندگی ہی بسر کر رہا تھا، کوئی الگ سا عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ تیسرا دن گزارنے کے بعد میں نے الوداعی سلام پیش کیا۔ میں نے کہا کہ میں 3 دن یہاں اس لیے گزارے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، چونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اور آپ 3 دن تک آتے رہے، لیکن مجھے 3 دن تک کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کے بارے میں میں کہوں کہ ہاں یہ عمل ہے جس کا مجھے بھی تتبع کرنا چاہیے۔ وہ جو اعمال ہیں وہ تقریباً سب میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن عمر، اگر تم اور دن بھی رہو تو تمہیں دیکھنے کو کچھ نہ ملے، یہی میرے معمول ہیں جو تم نے دیکھے، میں نے تم سے کوئی عمل چھپایا نہیں، لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور اگر تم اور بھی رہو تو نہ دیکھ پاؤ گے۔ تو کہتے میرے قدم رک گئے اور میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے میری جانب دیکھا اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو تم دیکھ نہیں پائے۔ تو جنت میں داخلے کا سبب دل کا شفاف ہونا ہے، اور میں جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، پرندوں کی طرح ہوں گے، ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی اور نفرت نہیں رکھیں گے۔ آج کی تاریخ میں اور آپ اپنے سینوں میں اتنی نفرتیں، اتنے بغض رکھے ہوئے ہیں کہ کسی شخص کو کسی کے بارے میں پوچھ کے دیکھ لو تو وہ اس قدر بغض و عناد سے بھری ہوئی باتیں کرے گا کہ اللہ یعذ باللہ۔ ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں لوگوں کی وجہ سے، ہمارے دکھ اپنے نہیں ہیں، یہ ہمیں میسر ہے نہیں ہے، فلاں کو کوئی میسر ہے۔ تو آج کی تاریخ میں ہم دوسروں کے حسد میں، دوسروں کے بغض میں، دوسروں کی دشمنی میں، کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے دکھی ہیں۔ ہمارا دکھ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی دکھ ہے، ہمارا دکھ یہ ہے کہ وہ کیوں خوش ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز فلاں کے پاس کیوں ہے۔
تو یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری زندگی کو جیرن کر دیا. اس کا مادی نقصان تو ہے جس سے طبیعت میں گھٹن ہے، ہر وقت بے چینی ہے، اضطراب ہے. اس کا روحانی نقصان کیا ہے؟ جنت سے محرومی.